نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان النفس لامارۃ بالسوء وفی مقام آخر قل الروح من امر ربی صدق اللہ العظیم۔ برادران طریقت، اللہ تعالیٰ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانیت اور روحانیت جو طریقت و معرفت کا نور ہے اس کو بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے علماء کرام جو ہیں وہ شریعت کو کما حقہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو ہم کمزور لوگوں نے بھی اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ خدمت کی سعادت حاصل کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ شریعت و طریقت و تصوف کے حوالے سے جو ہے وہ صحیح نقطہ نظر پیش کیا جائے۔ صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ طریقت جو ہے وہ اس کا اصل الاصول ابو نصر عبداللہ سراج توسی فرماتے ہیں اس کا اصل اصول جو ہے وہ شریعت ہے، قرآن و حدیث ہے، یعنی تصوف روحانی جو ہے اس کا اصل الاصول جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور بالکل یہ بات جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس و انور سے نور چینی کا نام ہے، تعلیمات کتابیہ جو ہیں وہ ان کا نام نہیں ہے، یا یہ فلسفیانہ گفتگو جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں لیکن ضمنی ہے، اس کی اصل جو ہے وہ نورانی ہے۔ تصوف نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ نور سے جو ہے وہ متصل ہونے، نور سے منور ہونے، نور کی فیوضات و برکات کو حاصل کرنے، اور اس نبی علیہ السلام کے نورانی دائرے کے اندر داخل ہونے کا نام ہے، یا کم از کم اس نبی علیہ السلام کی نورانیت کے اثرات کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ بہرحال روح جو ہے وہ ایک لطیف چیز ہے، مجرد ہے، مادی چیز نہیں ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نفس کے پنجرے میں جو ہے وہ قید کر دیا ہے۔ نفس ایک بخار لطیف ہے، نفس کی تعریف یہ بخار لطیف ہے، یہ ایک زمینی چیز ہے جو قالب، ہوا، آگ، پانی، مٹی سے جو وجود میں آتا ہے اس کے ساتھ اس کا وجود ہے نفس کا۔ نفس اور روح کو جمع کر دیا گیا ہے، یعنی نفس جسم کا نام نہیں ہے، قابل غور بات یہ ہے۔ انسان کا جسم جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، یہ قالب اور اس سے متعلقہ چیزیں جمع ہو کے انسان کا جسم ضرور بنتا ہے، جسم کے ساتھ ہی روح کا تعلق ضرور ہوتا ہے، لیکن نفس ایک جدا چیز ہے۔ یہ نفس جو ہے جسم کے اندر ایک موجود منفی پہلو کا نام ہے، اور روح جو ہے یہ ایک مثبت پہلو کا، یعنی رجوع اللہ کا جو انسان کے اندر۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امت پر زیادہ خوف خواہشات کی پیروی اور لمبی لمبی آرزوؤں کا ہے، یعنی یہ نفسانی تقاضے ہیں۔ یعنی حضرت ابن عطا جال اولیاء کرام میں سے وہ فرماتے ہیں سیئات کی طرف جو انسان گمزان ہوتا ہے وہ نفس کے تحت ہوتا ہے، گناہوں کی طرف جو۔ اور ابو عمر نماتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے داعی الی الشر ہے، یعنی یہ برائیوں کی طرف جو ہے وہ بلانے والا ہے۔ اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تباہیوں، بربادیوں اور ہلاکتوں کی طرف لے جانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ نفس ہوتا ہے۔ اسی وجہ فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ہوائے نفس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میرے مقابلے میں آنے والی کوئی چیز نہیں۔
تو رجوع اللہ میں انسان کے اندر جو رکاوٹ کا مادہ ہے وہ نفس دوسرے لفظوں میں ہے. منفی رجحانات جتنے ہیں انسان کے اندر جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت، خواہ وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہوں یا حقوق العباد کے حوالے سے ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت بندگی، نماز روزہ، دیگر چیزیں جو ہیں وہ ان کو نہ کرنے دینا، اگر کر بھی رہا ہے تو ان کی صورت پہ انسان کو قائم رکھنا، صورت ایمان پہ، صورت نماز پہ، صورت روزہ پہ، صورت صدقہ پہ، صورت. تو دوسری باقی چیزیں ہیں ارس، لالچ، طمع، کرپشن، نفرت، بغض، حسد، جو اسلامی سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں، یہ بھی نفس کے جو ہیں وہ صفات میں ہی آتی ہیں. تو اب اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ نفس جو ہے اپنے اثرات جو ہے وہ قلب پہ مرتب کرتا ہے. قلب درمیان میں ایک واسطہ ہے نفس اور روح دونوں کے درمیان. یہ نفس کی گندگی قلب پہ آتی ہے، قلب کے ذریعے سے آگے روح پہ پہنچتی ہے. کرتے کرتے جو ہے وہ انسان جو ہے اپنا ایمان اگر اس کے پاس ہے تو کمزور کر بیٹھتا ہے. تو بعض لوگوں کو جو ہے صاحب ایمان یا نفس جو اصل ایمان کی طرف راغب ہی نہیں ہونے دیتا، یہ ازلی دشمن ہے جی. اسی وجہ سے اس کا تزکیہ جو ہے اس کو مفسرین اجل نے جو ہے وہ فرض عین قرار دیا ہے. تزکیہ نفس ضروری ہے کہ نفس ہمارا جو ہے وہ نفس سے مطمئنہ ہو جائے. جب تک مطمئنہ نہیں ہوتا انسان خطرے سے باہر نہیں آتا. اس کا ایمان جو ہے وہ محفوظ نہیں، اس کی عبادات جو اللہ کے لیے خالص نہیں، اس کی افعال دیگر جو ہیں وہ شر سے پاک نہیں ہے. خواہ اس کو یہ چیزیں نظر نہ آ رہی ہوں لیکن حقیقت اپنی جگہ پر وہ قائم دائم ہوتی ہے. ہاں، نفس کی چال سے نکلنا جو ہے وہ ابو بکر تمستانی فرماتے ہیں نفس کے فریب چال سے نکل جانا جو ہے یہ بڑی خوشبختی اور نعمت کی بات ہے. تو یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد ہمیں احساس ہو کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا دشمن چھپا ہوا ہے، اس کو ہم نے دوست سمجھ رکھا ہے. یعنی وہ جو ہمارے رغبت پیدا کرتا ہے توحید رسالت کے خلاف، باقی اسلامی تقاضوں کے خلاف ہم برزا اور رغبت جو ہیں وہ اس کو ایک اپنے اندر کا ملان سمجھتے ہوئے کہا رہتا ہے. یہ اندر کا دشمن یا زہری شیطان سے زیادہ نقصان دہ ہے. اولیاء کرام جو ہیں وہ اس کی تزکیہ اور تصفیہ پر زیادہ زور دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا قد افلح من زکاہا، یہ تقریباً 11 قسمیں اٹھانے کے بعد. اور دوسرے مقام پہ فرمایا من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو نفس کی بخیلی سے، یعنی بخیل آدمی جو ہوتا ہے نا دوسرے کی خیر نہیں چاہتا، تو نفس ہی انسان کی خیر چاہنے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے نفس کی شر سے بچنا جو ہے اس کی طرف جو ہے انسان کو ہمت باندھنی چاہیے اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے کہ یہ انسان کی جو ہے وہ ایمانی ضرورت ہے. جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کو یہ نفس پورا تو نہیں ہونے دیتا. یہ طفل تسلیاں ہیں. میں نے پہلے بھی ایک یہ چیز بیان کی ہے، بعض دفعہ چیزیں دوبارہ دہرانی پڑتی ہیں. امام غزالی جیسے لوگ وہ منکر دلال کے اندر لکھتے ہیں نا میں کہ مجھے الہام ہوا کہ اللہ کی قربتوں کی طرف بڑھ، اس نفس کے گرفت سے باہر آزاد ہو جا. تو فرماتے ہیں جب میں نے ارادہ کیا تو طرح طرح کے میرے اندر جو ہیں وہ وسوسے آئے شیطان اور نفس کی طرف سے کہ تو اتنی بڑی ہستی ہے، کس طرح کسی ولی اللہ کی خدمت میں جا کر وہ تو بیٹھے گا، کس طرح اس کی دست بوسی کرے گا، تو کس طرح تیری حیثیت وہاں کیا ہوگی. وہ خود بیان کرتے ہیں یہ بارہا ایسا ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے اتنے جل لوگ، لیکن وہ چنے ہوئے لوگ تو اللہ رب العزت ان کو آگاہ کیا اور انہوں نے یہ چیزیں جو بیان کی ہیں تو ہمارے لیے بیان کی ہیں. کہ ہم خود انسان اپنے آپ کو کامل سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کامل نہیں ہوتا، وہ فاسق ہوتا ہے حقیقت میں. تو یہ سرکار کے حدیث بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے خوف خدا کا عامل سمجھ رہا ہو جی. وہ قلب فاجر، اور انسان کے لیے بڑی بدبختی ہے کہ قلب اس کا فاجر ہو اندر سے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے وہ بندگی کا نہ ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ غلامی کا جو رشتہ ہے وہ کی گیمین و مستوار نہ ہو. تو زبانی یہ دعوے دنیا داروں کے سامنے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. وہاں اگر ایمان ہے تو وہ حقیقی ایمان ہی قبول ہے، اور کوئی محبت ہے وہ حقیقی معنوں میں ہی قبول ہے، کوئی اور قربانی ہے تو وہ حقیقی معنوں میں ہی قبول ہے. اللہ رب العزت جو ہے تمام
ظاہری باطنی لوں سے پاک ہے. جب تک انسان کے نفس کو تزکیہ حاصل نہیں ہوتا، نفس مطمئنہ نہیں ہوتا، ہمارا ہے، تو وہ شرک خفی کا وہ مرتکب رہتا ہے. تو جس طرح شرک ظاہری سے بچنے کی ضرورت ہے، اسی طرح شرک خفی سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت کی ناراضگی جو ہے وہ نفس پرستی میں ہے، یعنی شہوات پرستی جو ہے یہ ان کے ذریعے انسان کے وجود میں جو ہے وہ شیطان داخل ہوتا ہے. نفس جو ہے وہ شہوات کے ذریعے انسان کے وجود میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے داخلے کا دروازہ یہ نفس ہے. جب تک جو ہے وہ امارگی سے باز نہیں آیا، مطمئنہ نہیں ہوا، تو شیطان کے آپ کے وجود میں داخلے کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. وہ ان نفسانی خواہشات کی پیروی اور ان کی لذات کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور قلب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. فرمایا یوسوس فی صدور الناس. تو ہم دعویٰ توحید کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا قلب جو ہوتا ہے وہ نفس کے فریب میں آ کر شیطان کے سپرد کیا ہوا ہوتا ہے. جی خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. آج خود کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے. اللہ رب العزت کا فضل کرم شامل حال ہو تو ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کی طرف بڑھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و شفقت کی بھری حرم محبوبیت کی برگاہ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوں. وہاں اللہ رب العزت کی تمام کرم نوازیاں اور نوازشیں اور عطائیں نبی علیہ السلام کے در اقدس میں صبح و شام تقسیم ہو رہی ہیں. کشکول پھیلانے کی دیر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اللہ رب کا فضل کرم رحمت نبی علیہ السلام کی حرم محبوبیت میں تقسیم ہو رہی ہیں. نبی علیہ السلام کی برگاہ کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف بڑھنا ہے. طریقت اسی چیز کا نام ہے، نبی علیہ السلام کی برگاہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے. اور ہم اس قابل نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے اس حالت میں جو ہے وہ متصل ہو سکیں. نبی علیہ السلام کی وجود کے اندر اتنی تقدیس و تطہیر ہے، اتنی لطافت ہے کہ ہم اپنی غلاظتوں، طریقیوں اور گندگیوں کو اٹھائے ہوئے تو روحانی رابطہ تو نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس سطح پہ جانا پڑے گا تاکہ ہماری مطابقت نبی علیہ السلام کی روحانیت سے ہو سکے. تو اس لیے کسی ایسی شخصیت کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے نور سے منور ہو چکا ہو، جس کا قلب ذاکر ہو چکا ہو، جس کو انشراح صدر کی نعمت حاصل ہو چکی ہو، جی، تاکہ اس کی صحبت میں رہ کے ہم جو ہے وہ تزکیہ نفس کریں. یعنی نفس کے لیے عذاب کیا ہے کہ آپ اتباع سنت کا راستہ اپنائیں. یعنی کسی مرشد کی تربیت میں رہتے ہوئے اتباع سنت یہ نفس کے لیے عذاب ہے. اور کریم علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑنا، ان سے دور بھاگنا، اسلامی احکامات کو نہ اپنانا، یہ کیا ہے؟ یہ تو شیطان کی گرفت میں آنا ہے. شیطانیت کو اور تقویت دینا ہے، اس کو اور طاقتور بنانا ہے، اس کا ساتھی بننا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہماری روح کو مقید کیا ہے نفس کے ساتھ امتحان کی صورت میں، یہ ایک مجاہدہ ہے. مجاہدے کی صورت میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اس نفس کو مار دیتے ہیں، جی، یعنی کسی مرد میدان، یعنی کسی ولی اللہ جس نے نفس کو مار دیا ہے، وہ شیطان پہ غالب آ گیا، اس کی تربیت میں رہ کے ہم نے دو پہ ہی سیکھنے ہیں. جیسے دنیا میں کشتی کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، افواج میں، کسی بھی نظام میں، کسی بھی دشمن زہری سے. تو بعین ہی نفس اور شیطان کے ساتھ بھی جو مرد میدان ہیں، انبیاء ہیں، ان سے کی تربیت یافتہ اہل بیت طاہر، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کی تربیت میں رہ کے شیطان اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. یعنی بیت کا راستہ اپناتے ہوئے، ورنہ وہ تو پچھاڑ ماریں گے.
بذات خود یہ اس طرح یہ سنت نہیں ہے صحابہ کرام کہ نبی علیہ السلام تربیت ویزکی فرمایا، تابعین تبع تابعین نے جس طرح ظاہری علوم ایک دوسرے سے سیکھے، اس طرح سینہ در سینہ نبی علیہ السلام کی نورانیت جو ہے آج ہم تک وہ پہنچی ہے۔ تو جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ غلاظتوں کا جو ڈھیر ہے، یہ امارگی سے لوامہ جب بنتا ہے، ہمارا سے لوامہ، پھر کرتے کرتے جب مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر بڑی شان کی چیز بنتی ہے، پھر نبرات تجلیات الہیہ کو اٹھانے والا بن جاتا ہے، پھر اس نفس کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ رب کی طرف لوٹ۔ یہ اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ مخاطب فرماتے ہیں، اتنی بڑی اس کی شان بن جاتی ہے۔ تو یہ اب اس کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کے اللہ رب العزت کی محبتوں کی طرف لے جانا، یہ طریقت ہے، یہی تصوف ہے، اور یہی اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے۔ اور اس مجاہدے کے لیے روح کو ادھر بھیجا گیا۔ روح ایک مقام پہ رکی ہوئی تھی، اور یہ انسان یا انبیاء جو ہوتے ہیں یہ نفس کے عمل ہوتے ہیں، پھر اسی وجہ سے خلافت کا انسان، انبیاء جو ہیں اللہ رب العزت کی خلافت کے قابل ہوئے، ملائکہ کو یہ حالت حاصل نہیں نا۔ اسی وجہ سے سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے نبی علیہ السلام کو فرمایا تقدم یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام فرمایا جبریل آگے بڑھو اللہ کی برگاہ کی طرف، تو جبریل بولے تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہی آگے بڑھیے، میں بس ہوں۔ یہ نفس جو ہوتے ہیں انوارات ذاتیہ جو ہیں وہ تو اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں انسان، اسی وجہ سے کامل مخلوق ہے اللہ رب العزت کی نابیت کے لیے۔ تو نفس کی جو شر بیان کر رہے ہیں وہ تزکیے سے پہلے کی ہے۔ تزکیہ نفس جب ہو جاتا ہے، یہ مجاہدہ کرتا ہے نا، فرمایا جاہدو فی سبیلہ وجاہدو حق جہادہ، فرمایا مجاہدہ کرو، یعنی مجاہدہ نفس، اس سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ مراد ہے۔ تو یہ مجاہدہ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام جب جہاد کفار کے ساتھ واپس آئے، فرمایا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ تو چھوٹا جہاد، قاضی ثناء پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کفار کے ساتھ لڑنا اتنا عظیم جہاد کہ اپنا گھر بار جو ہے وہ اس کو ویران کرنا، اپنے بچوں کو یتیم کرنا، اپنی بیویوں کو جو ہے وہ بیوہ کرنا، جی وہ بیوی بچوں کے ساتھ جدائیاں، وہ معاشی بدحالیاں، بظاہر اس کو جہاد صغیر کہا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف برگاہ میں کی طرف متوجہ ہونے کو جو ہے وہ جہاد کبیر فرمایا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جہاد ظاہری کے اندر نبی صحابہ کرام کی طرف، صحابہ کی نبی علیہ السلام کی طرف توجہ کامل نہیں ہوتی تھی، جبکہ عام حالات میں نبی علیہ السلام کی طرف رجوع اور کامل توجہ ہوتی تھی۔ اس کو جو ہے وہ جہاد کبیر فرمایا گیا، نبی علیہ السلام کی برگاہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا۔ تصوف یا روحانیت تو اس کو بھی بڑا جہاد ہی وجہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف کی رجوع ہوتا ہے، دن رات مقصود جو ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی برگاہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی ساری عطائیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وہ بستہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی طرف رجوع جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہی رجوع ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جی نبی علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا یہ اللہ رب العزت کی قربتوں